بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جالینوس اپنے وقت کا ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف کے اندر اس کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں ایک روز حکیم جالینوس ایک راستے میں سے جا رہا تھا کسی جگہ پر۔ راستے کے اندر اس کو ایک پاگل شخص ملا، ایک دیوانہ شخص ملا، اور وہ جالینوس کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ بڑی دل لگی کی باتیں کرنے لگا اس سے۔ جالینوس جہاں جا رہا تھا وہاں جانے کے بجائے واپس لوٹا، اپنے گھر میں آیا اور فوراً اپنے شاگرد کو کہا کہ جاؤ فلاں معجون لے کر آؤ، میں وہ کھاؤں گا فوراً معجون۔ شاگرد حیران ہوا اور شاگرد نے پوچھا، جالینوس جس معجون کو تو منگا رہا یہ تو پاگلوں کے لیے تو نے بنائی ہے، اور یہ تو دیوانے لوگ جو ہوتے ہیں، فاتر العقل جو لوگ ہوتے ہیں، جو پاگل لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو یہ معجون کھلاتا ہے، اور تو کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا، یہ میرے لیے لے کے آؤ، تمہیں کیا ہوا؟ جالینوس کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں جا رہا تھا تو راستے کے اندر مجھے ایک پاگل اور ایک دیوانہ شخص ملا، اور وہ میری طرف مائل ہوا، میرے پاس آیا اور میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا مجھ سے۔ تو اس کا میری طرف آنا اور میری طرف کھنچنا یہ دلالت کرتا ہے کہ میں بھی اسی کی جنس سے ہوں، میں بھی دیوانہ ہو گیا ہوں، جبھی تو وہ میری طرف آیا۔ چونکہ یہ قانون ہے کہ الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ کبوتر کبوتر کے پاس جائے گا، باز 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 کے پاس جائے گا۔ وہ دیوانہ میری طرف آ رہا ہے، اس کا مطلب میں بھی دیوانہ ہو گیا ہوں، اس کا مطلب میں بھی پاگل ہو گیا ہوں، جبھی تو وہ میری طرف آ رہا ہے، کیونکہ جس جنس کی طرف مائل ہوتی، لہذا مجھے بھی وہ پاگل والی دوا کھانی چاہیے تاکہ میں بھی صحیح ہو جاؤں۔ مولانا روم نے اس کو اپنے شعر میں نقل فرمایا، گر نہ جنسیت بودے درمن ازو کہ رخا وردے بمنا زشت رو۔ جالینوس نے کہا اگر میری یہ جنسیت نہیں ہوتی، اگر میں پاگل نہیں ہوتا تو وہ پاگل میری طرف کیوں آتا، میری طرف کیوں متوجہ ہوتا؟ اس کا متوجہ ہونا یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ میں بھی پاگل ہوں، جب بھی وہ میری طرف متوجہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ نے نقل کیا اور ہمیں اس سے ایک سبق دیا۔ فرمایا دیکھو، کسی کا کسی طرف مائل ہونا یہ علامت ہوتی ہے جنسیت کی، کہ تم اس جنس سے ہو۔ اب تم دیکھو کہ تمہیں اللہ کے ولیوں سے محبت ہے یا نہیں، اللہ کے ولیوں کی طرف تم جاتے ہو یا نہیں جاتے، اللہ کے نیک بندوں کی طرف، مطیع و فرما بردار بندوں کی طرف، نمازی اور پرہیزگار لوگوں کی طرف تم جاتے ہو یا نہیں جاتے، ان کی صحبتوں میں تم بیٹھتے ہو نہیں بیٹھتے، ان کی باتیں تم سنتے ہو نہیں سنتے؟ اگر سن رہے ہو تم سمجھ لو تم ان کی جنس سے ہو، اللہ کے پیاروں کی جنس سے ہو، نیک لوگوں کی جنس سے ہو۔ جو نیک لوگوں کی جنس سے ہوگا وہ نیک لوگوں کے پاس جائے گا، جو اولیاء کی جنس سے ہوگا وہ اولیاء کے پاس جائے گا، جو ان نیکوں کی جنس سے ہوگا وہ ان کی باتیں سنے گا جا کر، اس کو ان کی باتوں میں مزہ آئے گا، ان کو ان کی محفلوں میں مزہ آئے گا، ان کو ان کی مجلسوں میں مزہ آئے گا جانے میں، وہ گھبرائے گا نہیں۔ اور اگر کوئی شخص گھبراتا ہے ایسی محفلوں میں جانے سے، دینی محفلوں میں جانے سے گھبراتا ہے، نعتوں کی محفلوں میں جانے سے گھبراتا ہے، تلاوت قرآن کی محفلوں میں جانے سے گھبرا رہا ہے، ذکر و اذکار کی محفلوں میں جانے سے گھبرا رہا ہے، وعظ و نصیحت کی محفلوں میں جانے سے وہ گھبرا رہا ہے، اللہ کے ولیوں کی صحبتوں سے وہ گھبرا رہا ہے، درس قرآن کی محفلوں سے وہ گھبرا رہا ہے، درس حدیث کی، درس مثنوی کی محفلوں سے وہ گھبرا رہا ہے، تو سمجھ لو اس کا میلان ان کی طرف نہیں ہے، اس کا میلان باطل پرستوں کی طرف ہوگا، وہ پھر ان کی جنس سے نہیں ہے، وہ پھر کسی اور جنس سے۔ اور حضور رحمۃ اللہ نے ایک اور نقطہ بیان فرماتے، کہتے ہیں دیکھو قرآن پاک میں اللہ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہم نے ایک عظمت والا رسول بھیجا جو آیا تمہارے پاس، من انفسکم، جو تمہیں میں سے ہے، تمہاری جنس سے ہے وہ. اب یہ کیسے پتہ چلے گا ہم حضور کی جنس سے ہیں؟ اگر ہم حضور کی طرف مائل ہوتے ہیں، حضور کی تعلیمات کی طرف مائل ہوتے ہیں، حضور کے احکامات کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو سمجھ لیجیے ہم حضور کی جنس سے ہیں. اور اگر ہم حضور کی تعلیمات کی طرف نہیں آتے، حضور کے اخلاق اور عادات کو اختیار نہیں کرتے، حضور کی سیرت کو اختیار نہیں کرتے، اس سے گھبراتے ہیں، ان سے ہٹتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں، سمجھ لیا ہم حضور کی جنس سے نہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری جنس سے بھیجا ہے. تو ہماری جنس سے حضور اسی وقت ہوں گے، اور ہم حضور کی جنس سے اسی وقت ہوں گے جب حضور کی تعلیمات پر ہم عمل کریں. اگر ہم حضور کی تعلیمات عمل نہیں کرتے، سمجھ لیا ہم حضور کی جنس سے نہیں ہیں، ہم تو شیطان کی جنس سے ہوئے. دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے ان کا، لیکن قرآن پاک میں کیا فرمایا جب وہ نہیں بیٹھا ان کی کشتی کے اندر؟ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اے اللہ یہ میرے اہل میں سے، اس کو بچا لے. اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں، یہ تمہارے خاندان میں سے نہیں، یہ تمہارے جنس سے نہیں. بیٹا ہے، بیٹا ہونے کے باوجود اللہ فرماتا ہے لیس من اہلک، تمہارے خاندان سے نہیں، تمہارے جنس سے نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا اتباع نہیں کر رہا، تمہاری اطاعت نہیں کر رہا، تمہاری فرما برداری نہیں کر رہا، تمہارے احکامات کی طرف وہ نہیں آ رہا. ادھر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، لیکن حضور کی طرف آ گیا، حضور کا بن گیا، وہ حضور کی جنس سے تھا. وہ بیٹا ابو جہل کا ہے جس کا نام تھا اکرمہ، لیکن حضور کی طرف کھنچ کے آ گیا تو حضور کی جنس سے ہو گیا وہ. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کا بیٹا ہو کر ان کی جنس سے نہیں رہا، کیونکہ ان کی تعلیمات کی طرف نہیں آیا. تو جو میلان جو ہے کسی چیز کی طرف اور اس کی طرف جانا، یہ دلالت کرتا ہے جنسیت پر. اگر ہم اللہ کے محبوب کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کی فرما برداری کر رہے ہیں، ان کی طرف آ رہے ہیں، تو سمجھ لیے ہم ان کی جنس سے، اور نہیں کر رہے تو سمجھ لیے ہم شیطان کی جنس سے. اسی کے ساتھ مولانا ایک اور واقعہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ ایک حکمت والا شخص، ایک دانا شخص، ایک حکیم جسے کہتے تھے حکمت والا، وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا، اور اس نے جنگل میں دیکھا کہ ایک کوا اور ایک کبوتر دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، اور دونوں کی دوستی ہو گئی. اس حکیم کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو دونوں مختلف جنس کے ہیں، ان کی آپس میں کیسے دوستی ہو گئی، یہ دونوں آپس میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ حالانکہ کوا کوے کے ساتھ بیٹھے گا جا کے، کبوتر کبوتر کے ساتھ بیٹھتے ہیں جا کے. لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ یہاں کوا اور کبوتر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ دونوں کے الگ الگ جنس ہے. اس کی جنس کوے والی ہے، اس کی جنس کبوتر والی ہے، لیکن یہ دو مختلف جنس ہو کر آپس میں بیٹھے ہوئے کیسے ہیں؟ جب اس نے بڑا غور کیا تو پتہ چلا کہ دونوں لنگڑے تھے. اس کی وجہ سے دونوں آپس میں ان کو محبت پیدا ہوئی، حالانکہ جنس مختلف تھی، لیکن اس جنس کے باوجود ایک قدر مشترک ہونے کی وجہ سے دونوں کا تعلق قائم ہو گیا اور دونوں کی دوستی ہو گئی. یہ واقعہ نقل کر کے مولانا سبق دیتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو بعض دفعہ جنس کی طرف مائل ہوتا ہے نا، جیسا پہلے بتایا گیا پہلے واقعے کے اندر، لیکن یہاں بغیر جنس کے بھی لوگ مائل ہو جاتے ہیں. ہم جنس نہیں ہوتے لیکن پھر بھی مائل ہو جاتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کسی قدر مشترک کی وجہ سے. جنس دونوں کی مختلف ہوگی، لیکن کوئی نہ کوئی درمیان میں کوئی ایسی چیز مشترک ہوئی دونوں کے درمیان کہ جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک ہو جائیں گے اور دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، ان کا آپس کے اندر میلان ہو جائے گا. فرماتے ہیں دیکھو یہی وجہ ہے کہ ایک تاجر ہے، وہ تجارت کرنے والا ہے، اس کا پیشہ تجارت کا ہے، وہ دولت مندی اس کا پیشہ ہے اس کی. اور ایک فقیر آدمی، ایک اللہ کا ولی ہے، وہ فقیر ہے، وہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے، مست رہتا ہے وہ اللہ کی یاد کے اندر، اس کو اس پیسے سے کوئی مطلب نہیں ہے. اپنی کٹھیا کے اندر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے. اب یہ دونوں جنس الگ الگ ہیں، وہ بادشاہ ہے، وہ تاجر ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ شان و شوکت رکھنے والا ہے، یہ شان و شوکت رکھنے والا نہیں ہے، یہ فقیر ہے، یہ غریب ہے. لیکن یہ اس کی طرف کھنچ کے آتا ہے، کیوں؟
یہ قدر مشترک ہوتی ہے اللہ کی محبت. اگر اس تاجر کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہو، یہ تو ہے ہی اللہ کا محبوب، تو اس محبت کی وجہ سے وہ اس طرف کھنچتا ہوا چلا جائے گا. کوئی صاحب منصب ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی وزیر ہو، اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہوگی تو وہ بھی اس عظمت کے باوجود، اس وزارت عظمیٰ کے باوجود، اس صدارت کے باوجود، اس اعلیٰ منصب کے باوجود بھی وہ کھنچتا ہوا چلا جائے گا اس فقیر کی طرف. حالانکہ وہ فقیر ہے، وہ تو یہ امیر ہے. امیر و فقیر کا کیا تعلق؟ دونوں الگ الگ جنس کے ہیں، لیکن ایک قدر مشترک ہے اللہ کی محبت اور حضور کا عشق اور دین کی محبت. اس کی وجہ سے بادشاہ بھی اللہ کے ولیوں کی طرف کھنچتے چلے جاتا ہے. کوئی تاجر ہو وہ بھی اللہ کے ولیوں کی طرف کھنچتا چلائے گا اس قدر مشترک کی وجہ سے. دیکھیے ہارون رشید بادشاہ تھا اپنے وقت، اور اس کی تاریخ کے اندر اس کی باتیں گزری، اس کے کارنامے گزرے، اپنے وقت کا بڑا کامیاب ترین بادشاہ گزرا. وہ ایک روز حضرت فضیل عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، بادشاہ ہو کر فضیل عیاض کی خدمت میں آ رہا ہے. جب آپ کے دربار میں پہنچا، آپ اپنے مست تھے، اللہ کی یاد کے اندر مستغرق تھے. دروازہ کھٹکھٹایا، کہا آپ نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولتے ہی بیٹھ گیا ہارون رشید بادشاہ. فضیل عیاض اللہ کے ایک ولی کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. کیا آپ نے اس کو دیکھا؟ تو دیکھتے ہی چراغ بجھا دیا اپنا. حضرت فضیل عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کہ کہیں یہ دنیا والا ہے، اس کو دیکھ کر کہیں میرے دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا نہ ہو جائے، اس لیے چراغ بجھا دیا اور کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، نفل نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. جب فارغ ہوئے اور مصافحہ کیا ہارون رشید نے آپ سے، بادشاہ تھا، بڑے نرم و نازک اس کے ہاتھ تھے، روئی کے گالے کی طرح نرم اس کے ہاتھ تھے. جب اس کے ہاتھ حضرت فضیل عیاض کے ہاتھ میں گئے تو آپ نے فرمایا ہائے کیسے نرم ہاتھ ہیں، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لے. کاش کہ یہ جہنم کے دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جائیں گے آپ. یہ سن کر بادشاہ پر رقت طاری ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی جم گئی. کیا بادشاہ تھے اس زمانے کے بھی، اللہ کا خوف تھا جن کے دلوں کے اندر، اللہ کے ولیوں کی محبت تھی ان کے دلوں کے اندر، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے اور ان کی نصیحتوں کو سن کر دل ان کے نرم ہو جایا کرتے تھے. رونے لگا بادشاہ، ہچکیاں بن گئے روتے روتے. آپ نماز سے فارغ ہوئے. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں ہمارا عالم کیا ہے، اگر کوئی معمولی افسر بھی آ جائے تو ہم فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں حضرت فضیل عیاض فرض نماز نہیں، بادشاہ وقت کو چھوڑ کر نفل نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر کے معنی یہ اللہ سب سے بڑا ہے. اور جن کو اس معنی کا حقیقی احساس ہو جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، پھر بڑے بڑے بادشاہوں کی حیثیتیں ان کے نظر کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر کا صحیح تصور ہی ہم نے ابھی تک قائم نہیں کیا، صحیح معنی ابھی تک ہمارے ذہن میں نہیں آیا. چھوٹے چھوٹے لوگ اسی لیے ہمارے نظر میں بڑے بنے ہوئے ہیں. اور جب اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت، سب سے بڑا ہونا ذہن میں آتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کی حیثیتیں حقیر ہو جاتی ہیں اس کی عظمت اور اس کی ہیبت اور اسی کبریائی کے آگے. دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے. یہی وجہ اللہ کے ولیوں کی نظر کے اندر اللہ اکبر پر یقین رکھتے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کی نظر میں ہیچ تھے، حقیر تھے. اب یہاں سے نصیحت کرتے ہیں مولانا اس واقعے سے. فرماتے ہیں دیکھو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کی طرف وہی کھینچے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی. اگر تم اللہ کے ولیوں کی طرف نہیں آ رہے تو سمجھ لو تمہارے اندر کوئی قصور ہے. اللہ کے ولی جو اللہ کی محبت سے، الفت سے اور عشق الہی اور عشق مصطفیٰ سے سرشار ہیں، ان کے پاس وہی آئے گا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، جس کے دل میں عشق الہی کی آگ ہوگی، جس کے دل میں اللہ کی الفت ہوگی، وہی اس کی طرف کھنچتے ہوئے آئے گا. اور فرماتے دیکھو ایک مثال دیتے، کوا ہے
وہ مردار پر جاتا ہے. کوئی مرا ہوا جسم پڑا ہوا ہو, مری بھی کوئی ہڈیاں ہوں, گوشت ہوں, گلے سڑے ہوئے ہوں کسی مرے ہوئے جانور کے, وہاں کوا جائے گا. اور بلبل اور قمریاں وہ گلشن کے اندر آئیں گی, پھولوں پر جائیں گی, پھلوں کے پاس آئیں گی. تو یہی حال انسان کا ہے کہ جس کے دل کے اندر معصیت کی آلودگی ہوگی, گناہوں کی نیاست بھری بھی ہوگی, وہ برے لوگوں کے پاس جائیں گے. اور جن کے دلوں کے اندر خلق مصطفیٰ کی خوشبو ہوگی, وہ اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں گے جو کہ باغ رسالت کے پھول ہیں. وہ صلحاء کے پاس جائیں گے, وہ نیک لوگوں کے پاس جائیں گے, وہ متقی لوگوں کے پاس بیٹھیں گے, وہ نماز پڑھنے والوں کے پاس جائیں گے جن کے پاس خوشبوئیں آ رہی ہوں گی حضور کے عشق کی, حضور کی محبت کی اور اطاعت مصطفیٰ کی. فرماتے ہیں گر گرے زانی ز گلشن بے گماں ہست آ نفرت کمالے گلستاں. اگر تو چمن سے بھاگ رہا ہے, گلستان سے بھاگ رہا ہے, تو یہ نفرت تیری چمن کا کمال ہے, یہ کہ خوشبو ہے اس کے اندر, جبھی تو بھاگ رہا ہے. جن کا باطن صحیح ہوگا وہ اللہ کی طرف آئیں گے, اور باطن خراب ہوگا تو اللہ کی طرف نہیں آئیں گے. وہ دیکھیے حضرت سلطان التمش اپنے وقت کا بادشاہ گزرا ہے, حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے پاس ہر 8ویں روز حاضری دیا کرتا تھا. بادشاہ ہونے کے باوجود اس کے دل کے اندر بھی اللہ کی محبت تھی, اللہ کے رسول کی محبت تھی, جس کو کھینچ کر لے جاتی تھی. ہے وہ دنیا دار جو دنیاوی دولت کے اندر مست ہے, ان کو چاہیے یہ دینی دولت بھی حاصل کریں. یہ دنیاوی دولت تو یہیں رہ جائے گی, یہ عشق مصطفیٰ کی دولت, یہ اللہ کی محبت کی دولت, یہ اللہ کے ولیوں کے پاس ملتی ہے. ان کے پاس آؤ تاکہ یہ دولت قبر کے اندر لے کر جاؤ. یہ دولت تمہاری یہیں رہ جائے گی, دنیاوی دولت. یہ دولت جو ہوگی وہ قبر کے اندر بھی جائے گی, حشر میں بھی کام آئے گی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے سے کہ دیکھو تمہارے اندر جو ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ تمہیں شیطانوں کی طرف لے کے جائے گا. تمہارے اندر جو بری عادتیں ہیں, جو شیطانی صفات اور خصلتیں ہیں, وہ تمہیں شیطان کی طرف لے کے جائیں گی. ایک بڑی نکتہ بیان فرماتے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے دیکھو آدم علیہ السلام کے کمال کی 2 نشانیاں ہیں. ایک تو ان کا مسجود ملائک ہونا, کہ ملائک نے سجدہ کیا ان کو, یہ ان کا کمال ہے. اور دوسرا ان کا کمال یہ کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا, یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا کمال ہے. کیونکہ اگر ابلیس جھک جاتا اور ابلیس حضرت آدم کی طرف آتا تو آتا آدمی کسی مناسبت کی وجہ سے ہے. ابلیس آ رہا ہے حضرت آدم کے, اس کا مطلب حضرت آدم کے اندر کوئی مناسبت تھی, تو اس کا نہ آنا یہ حضرت آدم کے کمال کی دلیل ہے کہ حضرت آدم کے اندر کوئی مناسبت نہیں تھی ابلیس سے, جب ہی وہ انکار کر گیا. اگر وہ انکار نہ کرتا, آ جاتا, تو یہ کمال نہیں ہوتا. کمال یہی ہے حضرت آدم کا کہ اس نے انکار کر دیا. آپ فرماتے ہیں کہ اہل حق جو ہوتے ہیں, حق کی بات کہنے والے, اہل باطل ہمیشہ انکار کرتے آئے. دیندار لوگوں کا, جو غیر دیندار لوگ ہیں, وہ ہمیشہ برا ان کو کہتے آئے ہیں اور ہمیشہ انکار کرتے آئے, اور ہمیشہ سے یہ چلتا آیا سلسلہ کہ ان کی برائیاں کرتے آئے ہیں. تو وہ جو برائیاں کر رہے ہیں, یہ ان کا اہل باطل کا انکار کرنا, ان کی برائی کرنا, یہ اہل حق کے کمال کی نشانی ہے کہ اہل حق جو ہیں وہ حق پر ہیں اور وہ کامل ہیں. چونکہ اگر اہل باطل بھی ان کی طرف آ جاتے تو اس کا مطلب وہ اہل حق نہیں ہے. یہ اہل باطل کیسے آ رہے ہیں؟ اہل باطل ہوتے ہوئے اہل حق کی طرف وہی آئے گا جو اہل حق ہوگا, جس کے دل میں حق ہوگا. جو باطل ہوں گے, جو باطل پرست ہوں گے, وہ تو دور رہیں گے. ان کا دور رہنا اہل حق کا کمال ہے. بڑا باریک نقطہ مولانا بیان فرماتے ہیں, اور اس کو فرماتے ہیں کہ نوریاں
مر نوریاں را جازبن، اور ناریاں مر ناریاں را طالبن. نوری لوگ جن کے نور کے اندر، جن کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا نور ہے، عشق الہی کا نور ہے، وہ نوریوں کی طرف آئیں گے. اور جو ناری ہیں، جو جہنمی ہیں، وہ ناریوں کی طرف جائیں گے. یک نشان آدم عبد از ازل، کہ ملائک سر نہندش از محل. فرماتے ہیں آدم کی ایک نشانی ازل سے یہ تھی کہ فرشتے ان کی مرتبے اور ان کی عظمت کی وجہ سے ان کو سجدہ کریں گے. ایک ان کا کمال تو یہ ہے، ایک ان کی عظمت یہ ہے، ایک ان کی شان یہ ہے کہ وہ مسجود ملائک ہیں، ملائکہ نے ان کو سجدہ کیا. اور دوسری حضرت آدم کا کمال اور کیا ہے؟ یک نشان دیگراں کہ آبلیس، نند حش سر کے منم شاہو رئیس. دوسری حضرت آدم کی عظمت کی نشانی یہ ہے کہ شیطان نے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو شاہ ہوں اور میں رئیس ہوں. سجدہ نہ کرنا اس کا حضرت آدم کی عظمت کی دلیل ہے. آپ فرماتے ہیں پس اگر ابلیس ہم ساجد شدے، او نبودے آدم غیر بدے. اگر شیطان بھی اس تکبر کے باوجود حضرت آدم کی طرف مائل ہو جاتا تو وہ پھر آدم نہیں ہوتے، وہ پھر کوئی اور ہوتا. آدم کی عظمت کی دلیل یہ ہے کہ شیطان ان کی طرف نہیں جھکا، کیونکہ جنس کی طرف مائل ہوتا ہے وہ آدم کی جنس سے نہیں تھا، وہ اطاعت کرنے والوں میں سے نہیں تھا، لہذا وہ نہیں جھکا. جو مطیع لوگ تھے وہ حضرت آدم کی طرف جھک گئے، مسجود ملائک بن گئے، آ گئے. تو آدم کی دو عزتیں ہیں، دو عظمتیں ہیں، دو شانیں ہیں. ایک شان تو یہ ہے کہ وہ مسجود ملائک ہیں، ملائکہ نے ان کو سجدہ کیا. دوسری ان کی شان یہ ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، یہ بھی ان کی شان ہے. تو مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل حق کی، اہل باطل اگر مخالفت کرتے ہیں تو یہ بھی ان کا اعزاز ہے کہ اہل حق ان کا انکار کر رہے ہیں، کہ اہل حق ان کی طرف مائل نہیں ہے. اہل باطل کا انکار کرنا اور عدم میلان ان کا، یہ اہل حق کے کمال کی دلیل ہے اور ان کے نقصان کی دلیل یہ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.